أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو ان لكل نفس ظلمت، لکھا ہے شدت عذاب کی یہ حالت ہوگی. پیچھے عذاب کا ذکر تھا، آگے شدت عذاب کا بیان. اور اگر یقیناً واسطے ہر نفس کے جس نے ظلم کیا، نیچے لکھا ہے شرک پر مرا ہے. وہ نفس جس نے ظلم کیا، شرک پر مرا ہے، ہر اس نفس کے لیے وہ کچھ ہو جو ما فی الارض زمین میں ہے. زمین کی تمام چیزیں، خزانے، مال و دولت اس کو مل جائے. لفتدت بھی، البتہ فدیے میں دے اس کو. تو آپ نے جملہ پڑھا تھا، میں نے حوالہ بھی لکھوایا تھا، ما تقبل منہم. اردو والے اردو میں لکھ لیں لفتدت بھی پہ، نہ قبول کیا جائے گا. وَأَسَرُّ النَّدَامَ، ندامت مجرمین، ان کی شرمندگی. اسرو کے دو معنی لکھے ہوئے نیچے، پہلے آپ پڑھ چکے. اس کے دو معنی ہیں چھپانا اور ظاہر کرنا. اور ظاہر کریں گے شرمندگی کو، ظاہر کریں گے شرمندگی کو تاکہ اللہ کو رحم آ جائے. جی ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے نادانی ہو گئی، بے وقوفی ہو گئی. یا چھپائیں گے شرمندگی کو جبکہ دیکھیں گے عذاب. اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے ذرا برابر. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، چھٹی عقلی دلیل آ گئی. خبردار، یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے، صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. یعنی قبضہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. ہوا یحیی و یمیت، وہی اللہ کریم جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، حساب و کتاب ہوگا. الا ان للہ پر ایک جملہ لکھوانا ہے. تمہیں تحلیل و تحریم کا اختیار کیسے مل گیا؟ تمہیں تحلیل و تحریم کا اختیار کیسے مل گیا؟ یہ جو آپ کے پاس لفظ لکھے ہیں دلیل توحید عقلی سادس چھٹی، اس جملے کو بھی پورا کرنا ہے. تمہید برائے نفی شرک فعلی، آگے شرک فعلی آنے والا ہے، اس کے لیے تمہید باندھی جا رہی ہے. تمہیں تحلیل اور تحریم کا اختیار کیسے مل گیا؟ تم نے اپنی طرف سے چیزیں حرام اور حلال کرنا شروع کر دی. یا ایھا الناس، اے وہ لوگو، ترغیب الی القرآن، مان لو. تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس موعظۃ، نصیحت. موعظۃ، شفاء، رحمت. ان سب کے اندر جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے. موعظۃ میں، شفاء میں، رحمت میں. اے لوگوں، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس بہت بڑی نصیحت تمہارے رب کی طرف سے. نیچے لکھا ہے فضیلت اولا، برے کاموں سے روکنے کے لیے بہت بڑی نصیحت آ چکی ہے. نمبر 2 فضیلت اور بہت بڑی شفا آ چکی ہے. لما فی الصدور، ان چیزوں کے لیے جو سینوں میں ہیں. اوپر لکھا ہوا ہے من العقائد الفاسدہ، برے عقیدوں سے شفا آ چکی ہے. اور والشکوک، جو دلوں کے اندر شک شبہ پایا جاتا ہے اس کے لیے قرآن شفا بن کر آ چکا ہے. تیسری فضیلت، اور نیچے جملہ بھی لکھا ہوا ہے، عمل کر کے برے کاموں سے رک جائے. ہدن، تیسری فضیلت،
اور ہدایت آ چکی ہے تمہارے پاس، لکھا ہے علمن، علم کے لحاظ سے۔ اگر رہنمائی حاصل کرنی ہو تو قرآن رہنمائی کرے گا۔ اور رحمتن، چوتھی فضیلت، اور تمہارے پاس بہت بڑی رحمت آ چکی ہے، لکھا ہے عملاً، عمل کرو گے تو اللہ رحمت سے مالا مال کر دے گا۔ لیکن یہ سب برکات کن کو نصیب ہوں گی؟ لکھا ہے للمؤمنین مستفیدین، شاگرد دو قسم، محرومین خالی آئے خالی گئے، مستفیدین فائدہ اٹھانے والے۔ قرآن بہت بڑی نصیحت ہے، قرآن بہت بڑی شفا ہے، قرآن ہدایت بھی ہے اور بہت بڑی رحمت ہے، لیکن ان تمام باتوں کا فائدہ ان کو ہوگا جن میں ایمان ہو۔ اب آپ کو ایک جملہ چھوٹا سا لکھوانا ہے، حاشیے پر لکھیں، تکمیل نفس کے لیے مراتب اربع، تکمیل نفس کے لیے مراتب اربع، انسان کامل بننا چاہتا ہے تو چار اس کے مراتب ہیں، چار مرتبے ہیں۔ نمبر ایک، ظاہر کو افعال قبیحہ سے پاک کرنا، ظاہر کو افعال قبیحہ، برے برے کاموں سے، گندے کاموں سے پاک کرنا، لکھ لیں موعظہ۔ نمبر دو، باطن کو غلط عقائد سے پاک کرنا، باطن کو غلط عقائد سے پاک کرنا، اس کے آگے لکھ لیں شفا۔ نمبر تین، نفس کو عقائد حقہ سے مزین کرنا، نفس کو عقائد حقہ سے مزین کرنا، سچے عقیدے بندہ قبول کرے اور خوبصورتی حاصل کرے نفس کی، اس کے آگے لکھ لیں ہدن۔ نمبر چار، اب یہ تینوں کام ہو گئے، ظاہر گندے کاموں سے پاک ہو گیا، باطن غلط عقیدوں سے پاک ہو گیا، اور اچھے اچھے عقائد سے ہم نے اپنے آپ کو مزین اور خوبصورت بنا لیا، تو نمبر چار، قلب پر انوار الہیہ کا نزول، قلب پر انوار الہیہ کا نزول، اس کے آگے لکھ لیں رحمتن، پھر دل پر انوارات نازل ہوں گے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے خاص فضل کے ساتھ، فضل پر خاص لکھا ہے، فضل کے نیچے قرآن، وبرحمتہ، اور اللہ کی خاص رحمت کے ساتھ، رحمت کے نیچے لکھا ہے توفیق ایمان، جس کو ایمان کی توفیق بھی مل گئی اور قرآن والی دولت بھی مل گئی، فبذلک فلیفرحوا، پس انہی چیزوں کے ساتھ چاہیے کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ یہ ناوی حضرات ذہن میں رکھیں، ذالک سے مراد ہے فضل بھی اور ذالک سے مراد ہے رحمت بھی، لیکن وہ تو چیزیں دو ہیں، اور ذالک مفرد کیوں آیا؟ ذالک مفرد، تثنیہ، جمع، سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ ناوی حضرات ذہن میں رکھیں۔ یہ تثنیہ کی مثال ہے کیونکہ پیچھے دو چیزیں تھیں، ہوا خیر مما یجمعون، وہ قرآن پاک بہت بہتر ہے اس دنیا سے، یجمعون، جس کو یہ جمع کر رہے ہیں۔ ناوی حضرات غور کریں، اس آیت کے اندر بڑی عجیب بات ہے، تین طریقے سے اس کے اندر تکرار ہے۔ آپ حاشیہ دیکھیں، میں حاشیہ پڑھتا ہوں پھر میں آیت کے اندر اس حاشیے کو فٹ کروں گا۔ اب چھوٹی کتابوں والے ساتھیوں سے معذرت، اس آیت کی فصاحت و بلاغت کا ہم نے حاشیہ ہی نہیں دیکھا، بڑے ساتھی کم از کم ثالثہ، رابعہ، خامسہ، ثالثہ والے غور کریں علماء۔ اس آیت کی فصاحت و بلاغت کا کمال یہ ہے کہ لفظی تکرار کے بغیر اس میں معنوی تکرار اور تاکید موجود ہے، لفظی تکرار تو نہیں ہے لیکن معنی کا تکرار ہے۔ وہ کیسے؟ تین بار اس کی تاکید ہے۔ بے فضل اللہ و برحمتہ کا مطلق محذوف ہے، اصل میں بے فضل اللہ و برحمتہ فلیفرحوا۔ نمبر دو، فبذلک
فا اس پر دلالت کر رہی ہے کہ بذالک کا مطلق محذوف ہے جو بقرینہ ما بعد لیفرحو ہے۔ نمبر 3 فل یفرحو جملہ ہے، اس کے متعلق بذالک مقدر ہے، اثر عبارت یوں ہے فبذالک لیفرحو فلیفرحو بذالک۔ اب آیت کو دیکھیں، قل بفضل اللہ و برحمتہ، آپ یوں کریں بفضل فبذالک فلیفرحو، اس کو چھپا دیں۔ کس کو آپ نے چھپایا؟ فبذالک فلیفرحو، انگلی رکھیں، پیچھے کون سی عبارت بچ گئی؟ قل بفضل اللہ و برحمتہ۔ اب یہ جو جار مجرور ہے آخر کسی کے متعلق تو ہوگا، تو بفضل اللہ و برحمتہ فلیفرحوا، تو یہ متعلق ہے فلیفرحوا کے۔ اب آ جائیں جی، بفضل اللہ و برحمتہ کو چھپا دیں، بفضل اللہ و برحمتہ اس کو چھپا دیں۔ اب کیا عبارت بچ گئی؟ فبذالک فلیفرحوا، تو اب فبذالک فلیفرحوا، خیال کریں یہ جو فبذالک کی فا دلالت کر رہی ہے، یہ فا دلالت کر رہی ہے، فلیفرحوا کو نہیں دیکھنا، صرف فبذالک کو دیکھنا ہے۔ یہ فا دلالت کر رہی ہے کہ بذالک کسی کے ساتھ تو متعلق ہے، یہ بذالک متعلق ہے لیفرحوا مقدر کے، تو عبارت بنے گی فبذالک لیفرحوا۔ یہ دو انداز ہو گئے۔ اب یہ ساری چھپا دیں، صرف فلیفرحوا کو رکھیں، فلیفرحوا کو رکھیں۔ اب یہاں بھی فا آ گئی ہے، تو یہ فا بتا رہی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق رکھنے والا جملہ تو ہے، اور وہ ہے بذالک فلیفرحوا، بذالک فلیفرحوا۔ اب خلاصہ کیا نکلا؟ جس کو اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے، ایمان کی توفیق بھی مل جائے، قرآن والی دولت بھی مل جائے، ایسے بندے کو خوش ہونا چاہیے۔ میں نے سورۃ القصص میں آپ کو لکھوایا تھا فرح دو قسم ہے، ایک ممدوح ہے، ایک مذموم ہے، اور میں نے ممدوح میں یہ مثال بھی آپ کو لکھوائی تھی۔ قل ارائیتم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے۔ اب قل یہ آپ کے پاس حاشیہ لکھا ہوا ہے، او نیچے نیچے، متعلق بدلیل توحید عقلی، یہ جو ہم نے ابھی عقلی دلیل پیش کی ہے، الا ان للہ ما فی السماوات، اس کے متعلق ہے۔ آگے جملہ پڑھیں، یعنی جب تمام ما فی السماوات والارض اللہ کے ہیں تو غیر کے نام کی نظریں کیوں دیتے ہو؟ یہ شرک فعلی کے میں نے 4 عنوان صبح آپ کو عرض کیے ہیں۔ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیتم، مجھے بتاؤ تو صحیح، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اتارا اللہ کریم نے تمہارے لیے کوئی رزق، فجعلتم منہ حراما و حلالا، پس بنا لیا تم نے، کر دیا تم نے، منہ حراما و حلالا، کچھ اس میں سے حرام اور کچھ کو حلال۔ اللہ نے رزق اتارا، تم نے کچھ کو حرام ٹھہرا دیا، کچھ کو حلال ٹھہرا دیا۔ تفصیل آئے گی انشاءاللہ سورۃ الانعام کے اندر، سورۃ المائدہ کے اندر، دونوں سورتوں کے اندر۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو اونٹنی ہے اس کا دودھ ہم استعمال نہیں کریں گے۔ ہمارا حضرت بابا لات خوش ہوگا، تمہیں اختیار کس نے دیا ہے؟ یہ جو اونٹنی ہے ہم اس پر سواری نہیں کریں گے، تمہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے کہ تم اس کی سواری کو حرام سمجھ رہے ہو؟ کچھ چیزیں حلال سمجھ رہے ہو، کچھ حرام سمجھ رہے ہو۔ اگر کسی جانور کا مادہ بچہ پیدا ہوتا یا نر بچہ پیدا ہوتا مردہ، فہم فی شرکاء، وہ مردہ کھایا کرتے تھے، یہ حلال ہے، تمہیں اختیار کس نے دیا؟ سورۃ الانعام کے اندر اس کی ساری تفصیل آئے گی۔ اب میں مزید باس میں نہیں پڑھتا، آپ کا ذہن تشویش کا شکار ہو جائے گا، تفصیل وہاں پر ہے۔ قل، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اذن لکم، شک اول، کیا اللہ نے اجازت دی ہے تم کو کہ تم حلال کرو اور حرام کرو؟ نمبر 2، ام اللہ تفترون، یا تم اللہ کریم پر جھوٹ گھڑ رہے ہو؟ اب اللہ نے تو اجازت نہیں دی تھی ان کو حرام حلال کرنے کی، تو دوسری جو شک ہے اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہو، یہ شک ثابت ہے، اصل میں وہ اللہ پر جھوٹ گھڑتے تھے، ہم یہ چیزیں حرام کریں گے تو اللہ اس سے خوش ہوگا۔ یہ دوسری جو شک ہے یہ متعین ہے،
ام اللہ تفترون پر لکھ لیں، یہ جو شکسانی لکھا ہوا ہے نا اس کے آگے لکھ لیں، یہ متعین ہو گئی۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، زجر، آگے ایک جملہ لکھا ہوا ہے زجر کے، وہ پہلے پڑھیں، کیونکہ شک کے اول یقیناً منتفی، شک اول کون سی تھی؟ اللہ نے تمہیں اجازت دی ہر عمل کی، یہ منتفی یہ نہیں تھی، اللہ نے اجازت ان کو نہیں دی تھی۔ اور شک ثانی یقیناً متعین تھی، اللہ پر جھوٹ گھڑتے تھے۔ اب اللہ نے ڈانٹا، وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو گھڑ رہے ہیں اللہ کریم پر جھوٹ، یوم القیامہ، قیامت کے دن کے بارے میں۔ یوم القیامہ مفعول فی ہے، نیچے لکھا ہوا ہے زن کے لیے، اور عبارت تھی فی یوم القیامہ، ناویو منصوب بناد الخافض فی حق یوم القیامہ، عبارت لکھی ہوئی ہے۔ کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو گھڑ رہے ہیں اللہ کریم پر جھوٹ، یوم القیامہ، قیامت کے حق میں۔ یوم القیامہ کے اوپر لفظ لکھیں کہ قیامت نہیں آئے گی، کہ قیامت نہیں آئے گی، ان سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ جلدی کریں، جملہ لکھیں، جو اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں قیامت کے متعلق ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، ان سے مواخذہ نہیں ہوگا؟ نہیں، قیامت بھی آئے گی، ان سے مواخذہ بھی ہوگا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یقیناً اللہ کریم البتہ بڑے فضل والا ہے لوگوں پر کہ توبہ کے لیے مہلت دیتا ہے، جملہ لکھا ہے، لیکن اکثر لوگ لا یشکرون، قدر نہیں کرتے۔ نیچے لکھا ہے بے قدر ہیں کہ توبہ نہیں کرتے، بے قدر ہیں کہ توبہ نہیں کرتے۔ وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن، سبحان اللہ۔ دلیل توحید عقلی آ گئی سامن، 8ویں عقلی دلیل، مقصود نفی شرک فی العلم ہے۔ میں نے صبح عرض کیا ہے شرک اعتقادی کی 4 قسمیں ہیں، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا، شرک فی العبادت۔ وما تکون فی شان، نہیں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حالت میں، لکھا ہے حالت عامہ، کسی بھی حالت میں۔ وما تتلو منہ من قرآن، اب خاص حالت آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نہیں تلاوت کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم من ہو اللہ کی جانب سے، من قرآن کسی قرآن پاک کے مقام کی، نہیں تلاوت کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے من قرآن یعنی قرآن کی۔ ولا تعملون من عمل، اب ما تکون و ما تتلو یہ مفرد کے صیغے تھے، تعملون جمع آ گیا، امت کا ذکر آ گیا۔ ولا تعملون من عمل، امتیو نہیں کرتے ہو تم کوئی کام، لکھا ہے ترقی اول تعمیم بعد از تخصیص، پہلے خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، اب عام قانون۔ اوپر حاشیہ لکھا ہوا ہے نمبر 1 پڑھیں، ما تکون اور ما تتلو میں خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تھا، اب ساری انسانیت کو عمومی خطاب ہے۔ نہیں کام کرتے ہو تم کوئی کام، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہوتے ہم تمہارے اوپر گواہ، تمہارے اوپر نگران، تمہارے اوپر نگہبان ہوتے ہیں۔ اذ تفیضون فی، جب تم داخل ہوتے اس کام میں اللہ اوپر موجود ہوتا ہوں۔ وما یعزب، ترقی ثانی یعنی اعمال کی کیا تخصیص ہے، تعملون من عمل میں اعمال کا ذکر تھا، اعمال نہیں، تمہاری ہر چیز ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وما یعزب ربک من مثقال ذرہ، اور نہیں غیب ہو سکتا تیرے پروردگار سے ذرا برابر بھی کوئی چیز، فی الارض زمین میں اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذالک، اور نہ کوئی چھوٹی چیز، من ذالک اس مقدار سے، اس مقدار سے،
वला अकबर, और ना बड़ी चीज, इल्ला फी किताब मुबीन, मगर बीच अल्लाह के इल्म के है। ऊपर दूसरा कौल भी लिख ले, लोहे महफूज। अब आपको एक जुमला अर्ज करता हूं जो पूरे कुरान में इंशाल्लाह काम आएगा, लिखें जी। शुहूद, जल्दी करें, बेतबार उमूर ज़हरा। शहीद और शुहूद का ताल्लुक ज़हरी उमूर के साथ है, जो इंसान ज़हरन काम करे। नंबर 2, खबीर बेतबार उमूर बातिना, जो खुफिया इंसान करता है, दिल के अंदर जो बात होती है, खबीर का ताल्लुक उससे है। नंबर 3, अलीम आम है, ज़हरी अमाल पर भी अलीम बोला जाता है और दिल के अमाल पर भी अलीम बोला जाता है। शुहूद बेतबार ज़ाहिर, खबीर बेतबार बातिन, और अलीम आम है, ज़ाहिर बातिर दोनों के लिए। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, बिशारत उखरवी। उखरवी का लफ्ज आगे लिखे जी। अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार, यकीनन अल्लाह के दोस्त, नहीं होगा कोई खौफ उनके ऊपर। वला हुम यहज़नून, एक समरा। नंबर 2, वला हुम यहज़नून, न वो गमगीन होंगे बवजह फौत मतलूब के, जो चीज वो चाहते थे उनको न मिली, वो गमगीन हो ना। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, नहीं होगा कोई खौफ उनके ऊपर। लफ्ज लिखें आखरत में, वला हुम यहज़नून, न वो गमगीन होंगे दुनिया छोड़ने पर। इश्काल सुने, इश्काल ये है, एक अल्लाह का वली है, उसके मुरीद पर कोई तकलीफ आ गई, बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो अल्लाह का नेक बंदा तो गमगीन हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। अगर ये मिसाल समझ नहीं आ रही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा अल्लाह का दोस्त कौन हो सकता है? साहबा पर परेशानी आती थी तो आप गमगीन हो जाते थे। अल्लाह तो फरमाते हैं वला हुम यहज़नून, अल्लाह के दोस्त गमगीन नहीं होंगे। एक तो मैंने आपको जुमला लिखवा दिया है, दुनिया छोड़ने पर अल्लाह के दोस्त दुनिया से रुखसत होंगे, उनको ये गम नहीं होगा कि पीछे हम क्या छोड़ कर जा रहे हैं, मुतमईन होकर दुनिया से रुखसत होंगे। और जो इश्काल मैंने पेश किया है, अल्लाह के दोस्त गमगीन नहीं होंगे। अगर उनके किसी मुरीद पर तकलीफ आई, किसी साथी पर तकलीफ आई, अल्लाह का दोस्त है उसके किसी रिश्तेदार पर तकलीफ आई, तो अल्लाह का दोस्त तो गमगीन हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो मना एक लफ्ज लिखवाता हूं, इश्काल ही हल है। वला हुम यहज़नून, अपनी जात की वजह से। क्या जुमला अर्ज किया? अपनी जात की वजह से। अगर किसी दूसरे की वजह से परेशानी लाहिक हो, ये ला यहज़नून के खिलाफ नहीं है। ला यहज़नून से क्या मुराद है? अपनी जात की वजह से उनको किसी किस्म का दुख लाहिक नहीं होगा। हाय हम पर मुसीबत आ गई, अल्लाह की तौहीद की वजह से हम पर मुश्किलात आ गई, अब गमगीन बैठे हैं ना, अपनी जात की वजह से गमगीन नहीं होंगे। अगर दूसरे की वजह से कोई गम आए तो ये लाहुम यहज़नून के खिलाफ नहीं। अल्लज़ीना आमनू, ये औलिया की तारीफ आ गई। सिफत उला, सिहत अकीदा, तारीफ औलियाउल्लाह, वो लोग जो ईमान ले आए, अकीदा दुरुस्त। सिफत सानिया वकानू यत्तकून, और बचा करते थे अल्लाह की नाफरमानी वाले काम से। शिरक है, गुनाह है, छोटे बड़े गुनाह वगैरह वगैरह। नीचे लिखा है सिहत अमाल व अखलाक, अखलाक भी उनके दुरुस्त, अमाल भी उनके दुरुस्त। लहुमुल बुशरा समरा सालसा, उनके लिए खुश। समरा उला था ला खौफुन अलैहिम, समरा सानिया था ला हुम यहज़नून। तीसरा नतीजा,
ان کے لیے خوشخبری ہوگی فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں وفی الآخرہ آخرت میں بھی خوشخبری ہوگی لا تبدیل لکلمات اللہ نہیں کوئی تبدیلی اللہ کریم کے اقوال کے لیے لکلمات اس کے لفظ لکھنے ہیں احکام مواعید اخبار اللہ کریم نے جو حکم دیے ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی نماز کا حکم دیا اللہ ختم کر دے نماز نہیں پڑھنی اب نہ جو اللہ نے وعدے کیے فصل آپ نے پڑھا ہے رومی غالب آئیں گے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اللہ کریم کسی بات کی خبر دے یہ کام یوں ہوگا آئندہ زمانے میں اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کلمات کے 3 معنی عرض کر دیے ذالک هو الفوز العظیم یہی تو ہے کامیابی بہت بڑی اب جو جملہ عرض کرنا ہے اس پر غور کرے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون اب مولانا لکھیں حاشیے پر ذرا مہربانی کریں جلدی قلم چلائیں اور دھیان کے ساتھ سن کر لکھیں ولی بر وزن فعیل بے معنی مفعول نمبر 2 فعیل صیغہ مبالغہ بے معنی فاعل دونوں صورتوں میں اس کے اندر قرب و محبت کا معنی موجود ہے فعیل کو مفعول کے معنی میں لیں یا فاعل کے معنی میں لیں دونوں معنوں میں اس کے اندر قرب اور محبت پائی جاتی ہے اللہ نے جس سے دوستی لگا لی جس نے اللہ سے دوستی لگا لی میرا جملہ دھیان سے سنیں جس سے اللہ نے دوستی لگا لی اور جس نے اللہ سے دوستی لگا لی اللہ کا ولی اب آسان عربی ہے کوئی مشکل نہیں لکھیں جی الولی هو الذی ولی کون ہوتا ہے یکون فی وجہہ حیاء جس کے چہرے میں حیا ہو الولی هو الذی یکون فی وجہہ حیاء اس کے چہرے میں حیا ہو وفی عینہ بکاء اس کی آنکھوں میں آنسو رونے والے فی عینہ بکاء وفی قلبہ صفاء دل میں صفائی ہو شرک و کفر و بدنیتی کچھ نہ ہو وفی لسانہ ثناء زبان پر اللہ کی تعریف ہو وفی یدہ عطاء ہاتھ میں سخاوت ہو وفی نوتوں کے ہی شفاء بولتا جائے لوگوں کو شفا ملتی جائے بولے گا کیا اللہ کا ولی اللہ کا قرآن پڑھ کر سنائے گا حضور کا فرمان پڑھ کر سنائے گا لوگوں کو شفا ملتی جائے گی ان کے گندے عقیدے دور ہوتے جائیں گے گندے اعمال دور ہوتے جائیں گے دوبارہ عبارت پڑھتا ہوں الولی هو الذی یکون فی وجہہ حیاء چہرے میں حیا ہو ایک وفی عینہ بکاء آنکھوں میں آنسو ہوں اللہ کے ڈر کی وجہ سے روتا ہو نمبر 3 وفی قلبہ صفاء دل میں صفائی ہو نمبر 4 وفی لسانہ ثناء اس کی زبان میں اللہ کی تعریف اور حمدیں ہوں نمبر 5 وفی یدہ عطاء اس کے ہاتھ میں سخاوت ہو اور وفی نوتوں کے ہی شفاء اس کے بولنے میں شفا الحسن بصری رحمت اللہ علیہ ہمارے دورے کا ایک ساتھی تھا اس نے فیس بک پر یہ عبارت دے دی منسوب اپنی طرف کی میرا حوالہ نہیں دیا کیا کریں کئی خطیب دیکھیں تقریریں میری کرتے ہیں نسبت میری طرف نہیں کرتے کیا کریں لکھیں مولانا کرامت 2 قسم سنتے بیٹھے
میں نے آپ کو عنکبوت والا حاشیہ سنایا تھا، مکڑی والا، یاد ہے؟ اب یہ دور تفسیر میں کو 25-26 سال اس سے زیادہ ہو گئے سنا رہا ہوں، بیانات میں 30 سال ہو گئے۔ ایک مولوی صاحب نے سنایا جھوم جھوم کر، اور نسبت اپنی طرف کر دی، اندازہ لگاؤ میرا نام تک ہی نہیں لیا، کیا کریں؟ لکھیں جی، کرامت دو قسم۔ نمبر ایک، آپ نے غور کیا ہے میں جب کوئی بات کہتا ہوں تو حوالہ کئی صاحب کا دیتا ہوں، نیلوی صاحب کا دیتا ہوں، حضرت صاحب کا دیتا ہوں، میں نے کبھی اپنی طرف نسبت نہیں کی مولانا، یہ خیانت ہم سے نہیں ہوتی۔ لکھیں جی، کرامت دو قسم۔ رانا صاحب سن، ہاں اچھا کوئی پوچھ لے بھائی مولوی صاحب یہ حوالہ کہاں ہے، تو حوالہ پتہ نہیں ہوگا، تقریر تو میری سن لی نا، کر دی، حوالہ نہیں ہوگا۔ ہاں آ جاؤ مولانا، مجھے کئی فون آتے ہیں ساتھیوں کے، یار یہ وہ جو آپ نے بات کی ہے جس کا حوالہ، کیونکہ ہم نے جمعے پر بیان کرنا ہے، کوئی پوچھ لے تو حوالہ نہیں ہے۔ کرامت دو قسم، مانوی، اتباع شریعت۔ نمبر دو، حصی، جلدی لکھیں جو نظر آئے۔ یہ 3 قسم ہے۔ نمبر ایک، قصدن و علمن، حضرت عمر کا دریائے نیل کو خط لکھنا، یہ کرامت ہے، قصدن و علمن۔ نمبر دو، علمن بلا قصد، پتہ ہو ارادہ نہ ہو، علمن بلا قصد۔ حضرت مریم کے لیے بے موسم میوے آنا، علم ان کو تھا، آ گئے ہیں، لیکن ارادہ ان کا نہیں تھا۔ نمبر تین، بلا علم بلا قصد، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا زیادہ ہو جانا۔ لمبی روایت ہے، حضرت صدیق اکبر کے مہمان آ گئے، بیٹے کو کہا ان کو لے جاؤ، وہ لے گئے، ان کو کھانا کھلانا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اہم معاملات تھے ان میں مشورہ کرتے رہے۔ حدیث پاک میں آئے جب رات کو گھر پہنچے، بیٹے کو مہمانوں کو کھانا کھلائے، انہوں نے جی نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھایا؟ غصے ہو گئے، تو نے ابا جان میرا نہیں ہے۔ مہمانوں نے کہا جس دن صدیق اکبر ہمارے ساتھ نہیں کھائیں گے ہم نہیں کھائیں گے۔ تو بیٹے کی یہ بات کہنے سے پہلے صدیق اکبر نے قسم اٹھا لی تھی، میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ کہا ابا جان ہم نے قسم اٹھا لی ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ ساتھ کھائیں گے تو ہم کھائیں گے۔ اوہو، فرمائے چلو ٹھیک ہے میں ساتھ کھاتا ہوں، قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے مہمانوں کے ساتھ تو کھانا اتنا زیادہ ہو گیا کہ ختم ہونے میں نہیں آتا تھا۔ اس کو کہتے ہیں کرامت بلا علم بلا قصد۔ میں نے آپ کو اشارہ لکھوا دیا۔ کرامت دو قسم ہے، اور میں نے سورت یاسین پر ایک جملہ لکھوایا تھا، جعلنی من المکرمین، کرامت بعد الموت۔ پتنی ساتھیوں کے ذہن میں جملہ ہے کہ نہیں؟ ایک ایک لفظ کے اندر سمندر کوزے میں بند ہے، آ جائیں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ غمگین کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچھا ایک اور بات یہ رہ گئی، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ کے ولیوں کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں خوشخبریاں ہیں۔ اس کے نیچے لکھیں مولانا، بالکل آیت کے نیچے، وہ بشارتیں جو قرآن میں مذکور ہیں۔ لکھیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 21، سورۃ البقرہ آیت نمبر 25، یا فی الآخرہ کے نیچے آ جائیں، یا بوقت موت
اب حاشیے پر آ جائیں اوپر. نمبر 1 بشارت دنیاوی، رؤیا صالحہ، اچھے خواب، لوگوں کی محبت، ثناء حسن، لوگ ان کی تعریف کریں گے اچھے طریقے سے. بوقت موت بشارت، ذرا کھولیں 24واں پارہ. سورت حامی سجدہ، صفحہ ہے 971. میں 970 سے منع کرتا ہوں، آخری 2-3 سطریں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے دل سے اقرار کیا، اوپر اوپر سے نا، ربنا اللہ، ہمارا پروردگار صرف اللہ ہے، پھر ڈٹے رہے مرتے دم تک. تتنزل علیہم الملائکہ، اتریں گے ان کے اوپر فرشتے موت کے وقت. کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا، نہ خوف کرو تم آنے والے جہان کا، ولا تحزنوا، غم نہ کرو دنیا چھوڑنے پر، وابشروا بالجنہ، خوشخبری حاصل کرو جنت کی، وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے. یہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا. سورۃ الحدید کھولیں جی، 27واں پارہ. صفحہ ہے 1088، 1088. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم. اب یہ اخروی بشارت کا میں آپ کو نمونہ عرض کر رہا ہوں، فی الآخرہ کا. یوم تر المؤمنین والمؤمنات، جس روز دیکھے گا تو ایماندار مردوں کو اور ایماندار عورتوں کو، یسعى نورہم، دوڑتا ہوگا ان کا نور، بین ایدیہم، ان کے آگے بھی، وبایمانہم، ان کے دائیں جانب بھی. اور فرشتے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ بشراکم الیوم، تمہیں خوشخبری ہو آج کے دن. کس کی؟ جنات، باغات کی، جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے، ان کے محلات کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغات میں. اور یہی تو ہے کامیابی بہت بڑی. یہ آخرت میں خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں. یہ فی الآخرہ کے نیچے سورۃ الحدید آیت نمبر 12 کا حوالہ لکھ لیں. ولا يحزنك قولهم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تسلی، نہ غمگین کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتیں، ان کی باتیں سن کر مغموم نہ ہو وہ میرے پیغمبر. کیوں؟ ان العزت للہ جمیعا، یہ جملہ تعلیلیہ ہے، آپ کے بعد لکھا ہوا ہے وجہ بیان کرنے کے لیے جملہ. کیوں غم نہ کرو، کیوں غم نہ کرو، وجہ ان العزت للہ جمیعا، یقیناً غلبہ اللہ ہی کے لیے، سارے کا سارا، سارے کا سارا غلبہ اللہ ہی کے لیے. نیچے جملہ پڑھیں، وہی حق کو غالب اور کفر کو مغلوب کرے گا. پریشان نہ ہو وہ. هو السمیع العلیم، یہ دوسری علت آ گئی، وہ پہلی علت تھی. وہی اللہ کریم سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے. نیچے لکھا ہوا ہے السمیع العلیم، سننے والا ہے ان کے اقوال کا، جاننے والا ہے حالات کو. نیچے جملہ یعنی وہ خود ہی بدلہ لے لے گا. آپ کیوں غمگین ہو رہے ہیں میرے محبوب؟ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض. اور عقلی دلیل آ گئی نمبر 9، خبردار یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. ہونا من تو آتے ذویل عقول کے لیے، جن، انسان، فرشتے. اب خیال کریں میں اشکال پیش کر رہا ہوں. خبردار یقیناً اللہ ہی کے قبضے میں ہیں وہ انسان، وہ جنات، وہ فرشتے جو آسمانوں میں اور زمین میں. ان تینوں کے علاوہ باقی مخلوق اللہ کے قبضے میں نہیں.
इश्काल है। मन तो आता है सबिल उकूल के लिए, अब बड़े उलमा गौर करें नहवी, मन सबिल उकूल के लिए आता है, यहां सबिल उकूल को गलबा दिया गया है गैर सबिल उकूल पर, गलबा दिया गया है गैर सबिल उकूल पर। क्या मतलब, जब इन तीन मखलूकों पर अल्लाह का कब्जा है तो बाकियों पर कैसे कब्जा नहीं होगा। सबिल उकूल को गलबा दिया गया गैर सबिल उकूल पर। वमा यत्तबिउल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि शुरका, मुश्किल आयत आ गई है, जरा तैयार रहे, मेहरबानी करें। ये जो शुरका का लफ्ज़ है उंगली से छुपाएं, इबारत पीछे क्या बच गई। पढ़े पढ़े पढ़े, मैं मौलाना जल्दी करें, मेहरबानी करें, मैं गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगा इस आयत में। पीछे क्या इबारत बच गई, वमा यत्तबिउल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह। अब मा यत्तबिउल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह, शुरका मफऊल महजूफ है, इस शुरका को छुपा कर रखना, उंगली रखनी है। मफऊल इसका शुरका क्या है, महजूफ है। अब गौर करें, मैं मना कर रहा हूं। मा यत्तबिउल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि शुरका, जो हमारा आयत के अंदर शुरका है उसको मैंने छुपाया हुआ है, शुरका मफऊल महजूफ है। वमा यत्तबिउल्लज़ीन, नहीं पीछे चल रहे वो लोग जो पुकार रहे हैं अल्लाह के सिवा शरीकों को, जो अल्लाह के सिवा शरीकों को पुकार रहे हैं, वो नहीं पीछे चल रहे। किसके पीछे नहीं चल रहे, नहीं पीछे चल रहे जो अल्लाह के सिवा शुरका को पुकारें, किसके पीछे नहीं चल रहे। अब उंगली हटाएं, शुरका के पीछे नहीं चल रहे। ये शुरका मफूल किसका है, यत्तबिउ का है। जो आयत में शुरका, ये मफूल किसका है, सारे बताएं। और यदऊना का जो मफूल है वो कौन सा है, वो शुरका क्या है, महजूफ है। नहीं पीछे चल रहे शुरका की पुकार करने वाले, किसके पीछे नहीं चल रहे, शरीकों के पीछे नहीं चल रहे। यत्तबिउन इल्ला ज़न्न, नहीं पीछे चल रहे वो मगर बेअसल ख्यालात के पीछे चल रहे हैं। शुरका की पुकार करने वाले शुरका के पीछे नहीं चल रहे, बेअसल ख्यालात के पीछे चल रहे हैं। एक अंदाज ये है आयत को हल करने का। दूसरा अंदाज सुने, वमा यत्तबिउल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाहि शुरका। अब मा तो नाफिया है, मा यत्तबिउ, और शुरका, ये जो शुरका आयत के अंदर है ना, ख्याल करना, ये मफऊल यदऊना का है। किसका है, अब गौर करें। और अल्लज़ीना मौसूल और यदऊना जो है ये मासिला, ये फाइल हो गया यत्तबिउ का। अब गौर करें, ये शुरका दूसरी तरकीब में मफऊल किसका है, यदऊना का है। अब गौर करें, कलम हाथ में रखें। मा यत्तबिउल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि शुरका, नहीं पीछे चल रहे वो लोग जो पुकार रहे अल्लाह के सिवा शरीकों को, नहीं पीछे चल रहे। अद-दलील अल-हक, लफ्ज़ लिखे, अद-दलील अल-हक, सच्ची दलील के पीछे नहीं चल रहे। जो शरीकों को पुकार रहे हैं वो सच्ची दलील के पीछे नहीं चल रहे, बल्कि यत्तबिउन इल्ला ज़न्न, वो तो बेअसल ख्यालात के पीछे चल रहे हैं। अब बताएं, कुरान मुश्किल है कि नहीं। मैं तर्जुमा पढ़ूंगा कुरान का माहिर बनकर मैं लेक्चरर बन जाऊंगा, फेसबुक पर फिर लेक्चर दूंगा, कुरान मजाक है। तो यहां मफूल कौन सा मादूफ है, अद-दलील अल-हक, अद-दलील अल, जो शुरका को पुकार रहे हैं, यत्तबिउ का मफूल महजूफ है, अद-दलील अल-हक, जो शरीकों की पुकार कर रहे हैं वो सच्ची दलील के पीछे नहीं चल रहे, बेअसल ख्यालात के पीछे चल रहे हैं। ये दो अंदाज मैंने अर्ज कर दिए आयत को हल करने के। अब ख्याल करना मौलाना, तीसरा अंदाज अर्ज करता हूं। मा यत्तबिउल्लज़ीना, मा इस्तिफहामिया है। नावी मुझे बताएं, पहली दो तरकीबों में मा यत्तबिउ, मा क्या था, नाफिया था। अब मा इस्तिफहामिया है, मा बेमाना अय्यो शैइन।
ما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکا، خیال کرنا معنی پر. اب مانا ایو شیء یتبع الذین یدعون، ایو شیء یتبعون الذین یدعون من دون اللہ، کس چیز کے پیچھے چل رہے ہیں، کس چیز کے پیچھے چل رہے ہیں وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا شریکوں کو، کس چیز کے پیچھے چل رہے ہیں؟ یتبعون، بیسل خیالات کے پیچھے چل رہے ہیں. تین انداز ہیں آیت کو حل کرنے کے. یتبعون الا الظن، نہیں پیچھے چل رہے مگر بیسل خیالات. قرآن مشکل ہے کہ نہیں حذیفہ؟ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، چھوٹا سا ابتدائی کلاس کا قاعدہ بغیر استاد کے سمجھانے کے سمجھ نہیں آتا، اتنا بڑا کلام الہی خود بخود بندہ سمجھ لے. واہ بھائی واہ. وہ ایک مولوی صاحب نماز پڑھاتے تھے تو ہلتے تھے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک. مقتدیوں نے کہا حضرت آپ ہل کر نماز پڑھاتے ہیں؟ انہیں کہا حدیث میں آیا ہے. حدیث میں آیا ہے؟ کہا وہ کیسے جی؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اما منکم فلیخفف صلاتہ. اب مانا تو یہ ہے جو تم میں سے امامت کرے وہ ہلکے نماز پڑھائے، ہلکی 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 نماز پڑھائے. تھوڑی مختصر مریض ہوتے پیچھے. اس نے سمجھا جو تم میں سے امامت کرے وہ ہلکے نماز پڑھائے. ہی تو تھا وہ ہلکے پڑھائے، بھئی ہلکے پڑھائی مختصر پڑھ، وہ سمجھا ہلکے پڑھائے. یہ حال ہے اردو خانوں کا. ہائے ہائے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں وہ مگر غلط اندازے لگا رہے ہیں. نیچے لکھا ہے قولاً. سبحان اللہ والذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ. 10ویں عقلی دلیل آ گئی. وہ اللہ کریم ہے جس نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے اللیل، رات کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم آرام کرو اس میں. آپ لیل کے اوپر لفظ لکھیں مسلمان، جلدی کریں، مفعول محذوف ہے اس کا. رات کو بنایا تاریک، کیوں؟ لتسکنوا فیہ، تاکہ تم آرام کرو اس میں. والنہار مبصرا، اور دن کو بنایا دکھلانے والا، روشن بنایا. اس کے اوپر لفظ لکھنے مولانا، اس کے اوپر مبصرن کے اوپر لفظ لینشروا، لتنشروا فیہ، لتنشروا فیہ، تاکہ تم پھیل جاؤ اس میں روزیاں کمانے کے لیے. ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس بات میں جو ہم نے بیان کی ہے، لآیات، البتہ کئی دلائل توحید ہیں. فائدہ اس قوم کو ہوگا ان دلائل کا، یسمعون، جو سنتے ہوں ان مضامین کو تدبر سے، غور و فکر کے ساتھ سنتے ہیں، ان کو فائدہ ہوگا. اب فٹ کیسے کریں گے؟ آ جائیں پیچھے. رات کو اندھیرا بنا کر سکون کے لیے بنانے والا اللہ، دن کو روشن بنانے والا اللہ، تاکہ تم حلال کی روزیاں تلاش کرو. یہ کام کرنے والا اللہ تو غائبانہ پکار اور عبادت کے لائق بھی صرف اللہ. یہ جو اللہ نے دو کام کیے، اونچا جواب دینا، اونچا. اللہ نے رات کو اندھیری والا بنایا تاکہ آرام کرو، دن کو روشن بنایا حلال. ان دو کاموں کے کرنے میں اللہ کے سامنے سفارش کس نے کی تھی؟ اگر ان چیزوں کے اندر سفارشی کوئی نہیں تھا، تمہاری حاجات پوری کرنے میں سفارشی اور کیسے بن گئے؟ نفی شفاعت قہری. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، شکوہ سمجھ نہیں آتی، دلائل کے باوجود ان کا حال دیکھو. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور کہہ رہے ہیں یہ مشرکین مکہ، انہوں نے کہا بنا لیا اللہ کریم نے نائب، والدن بیٹا بنا لیا. لکھا ہے بعض مخلوقات ہی، اپنی مخلوق میں سے بعض کو اللہ کریم نے نائب بنا لیا. بلکہ والاتخاذ صریح فی التبنی، بیٹا بنانے کے اندر یوں نہیں ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، بنا لیا ہے. اختیارات اس کے حوالے کر دیے. سبحانہ، ورنہ جملہ لکھیں میں پھر نہیں لکھوا سکوں گا، صرف آپ کو اشارہ کرتا ہوں گا. اولاد بنانے کا مقصد، جلدی کریں جلدی، اولاد بنانے کا مقصد
ایک آدمی کی اولاد نہیں ہے، کسی سے مانگ کر بیٹا بنا لیا، مقصد نمبر ایک، نسبی اولاد نہ ہو تو غم ہوتا ہے، نسبی اولاد نہ ہو تو غم ہوتا ہے۔ نمبر دو، مال کے لیے وارث کی ضرورت، اتنی جائیداد ہے، مال ہے، کون سنبھالے گا، چلو کسی کو بیٹا بنا لو، پیچھے کوئی تو سنبھالنے والا ہو۔ نمبر تین، بڑھاپے میں خدمت اور سہارے کی ضرورت، نوٹ اللہ ان تینوں سے پاک ہے۔ اولاد بندہ کیوں بنایا کرتا ہے کسی سے مانگ کر؟ وجہ بتائیں۔ نمبر ایک، نسبی اولاد نہ ہو نہ حقیقی، غم ہوتا ہے، ہائے کاش میری بھی کوئی اولاد ہوتی۔ نمبر دو، مال جائیداد اسباب دنیا، میں نے ایک لفظ مال لکھوا دیا، سب کچھ، اس کے لیے وارث کی ضرورت، چلو یار کوئی تو پیچھے سنبھالنے والا ہو۔ نمبر تین، بوڑھا ہو جاؤں گا، کوئی تو میری خدمت کرے گا، میرا سہارا بنے گا۔ اللہ ان تینوں چیزوں سے پاک ہے، اس کو بیٹا بنانے کی کیا ضرورت؟ آج مولانا جواب سبحانہ ہوں، نمبر ایک جواب، یہ شکوے کا پہلا جواب، اللہ پاک ہے بیٹا بنانے سے، اللہ بیٹا بنانے سے پاک۔ نمبر دو، هو الغنی، وہ بے پرواہ ہے، باقی سارے اس کے محتاج ہیں، اس کو بیٹا بنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ نمبر تین، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے، یعنی اس کے قبضے میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں، سارے اختیارات کا مالک وہی ہے۔ ونا غنی کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں، هو الغنی، وہ اللہ بے پرواہ ہے۔ بیٹے کی ضرورت ہونا یہ محتاج ہونے کی دلیل ہے، جب اللہ محتاجی سے پاک ہے وہ بیٹا کیوں بنائے؟ نمبر تین، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جب آسمان و زمین کی تمام چیزوں پر اللہ کا کنٹرول اور اختیار چل رہا ہے، اسے بیٹا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ چوتھا جواب، ان عندکم من سلطان، نہیں تمہارے، ان نافیہ ہے، نہیں تمہارے پاس، من سلطان، ان کوئی دلیل، نہ عقلی نہ نقلی، بہذا، اس قول کے متعلق، یہ جو بیٹا بنانے والا قول ہے اس کے متعلق کوئی تمہارے پاس دلیل نہیں۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اتقولون، اس کے اوپر لفظ لکھیں اتفترون، جلدی کریں، اردو والے اردو میں لکھیں، کیا تم گھڑ رہے ہو اللہ کریم پر وہ بات جو تم جانتے نہیں ہو؟ گھڑ رہے ہو۔ شرح جامی کافیہ جملہ لکھو حاشیے پر، یہ اتقولون، تقولون کون سا باب ہے؟ چپ کر گئے ہو، کو مشکل باب پوچھا ہے میں نے؟ کالا یقولو لکھیں جی، کالا کا صلہ، کالا یقولو، کالا کا صلہ جب علا کے ساتھ آئے، علا، اتقولون علا علی اللہ، علا کے ساتھ آئے تو مانا گھڑ لینا، جھوٹ بنا لینا، اس لیے میں نے تقولون کا معنی تفترون کیا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا گھڑ رہے ہو تم اللہ کریم پر وہ بات جو تم جانتے نہیں ہو؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تخویف اخروی اور زجر بھی اللہ ڈانٹ رہے، یقیناً وہ لوگ جو گھڑ رہے ہیں اللہ کریم پر جھوٹ، جو اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں مشرکین، کون سا جھوٹ؟ بے نسبت الوالد والشریک الیہ، مصری کا حوالہ، اللہ کی طرف شریک اور نائب کی نسبت کر رہے ہیں بیٹے کی، لا یفلحون، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاعن فی الدنیا، عبارت لہم متاعن فی الدنیا، لہم لکھا ہوا ہے، ان کے لیے معمولی نفع ہے دنیا کی زندگی میں، لہم متاعن فی الدنیا۔ نیچے لکھا ہے جواب شبہ، کیا لکھا ہے؟ سامنے آئے، سامنے آئے، شبہ لکھیں، شبہ، اگر یہ سچے نہیں تو ان کے پاس دنیا کیوں ہے؟
اگر یہ سچے نہیں تو ان کے پاس دنیا کیوں ہے؟ جواب، لہم متاع فی الدنیا، ان کے لیے بہت معمولی نفع ہے دنیا کی زندگی میں. لکھا ہے چاند روزہ جو جلدی ختم ہو جائے گا. متاعن کے نیچے لکھے التنوین للتقلیل والتحقیر، بہت ہی معمولی نفع ہے. کیا ہے وہ چیز؟ ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری طرف لوٹنا ہے ان کا مر کر، پھر چکھائیں گی ہم ان کو عذاب آخرت میں سخت. بما کانوا یکفرون، اس وجہ سے کہ وہ انکار کیا کرتے تھے مسئلہ توحید کا. میری طرف دیکھیں، جال کلب اخذ المتاع، عرب والے کہتے ہیں کتا آیا اور متاع لے گیا. متاع کس کو کہتے ہیں؟ وہ میلا کپڑا جس کے ساتھ برتنوں کو مانجھا جاتا ہے اور صاف کیا جاتا ہے، اس کو عرب والے کہتے ہیں متاع. جال کلب واخذ المتاع، کتا آیا متاع اٹھایا اور بھاگ گیا. میں انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی سورت آل عمران میں عرض کروں گا 6 باتیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ من الذہب والفضہ والخیل المسومہ. کھولیں حاشیہ، یہ جگہ کھولیں پہلے. صفحہ ہے 113. زین للناس حب الشہوات من النساء، جلدی کریں 113. خوبصورت کی گئی لوگوں کے لیے محبت خواہشات کی. قلم بھی ہاتھ میں رکھیں، 1-2 نمبر لکھتے ہیں یہاں پر. من النساء، عورتوں کی محبت. والبنین، بیٹوں کی محبت دو. والقناطیر المقنطرۃ، خزانے جمع کیے ہوئے. من الذہب، سونے کے 3. والفضہ، چاندی کے خزانے 4. والخیل المسومہ، اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے 5 کلیان گھوڑے 5. والانعام، اور جانور 6. والحرث، اور کھیتی کی محبت 7. ہفتے کے دن 7، محبوب چیزیں 7. ہفتہ بھی ختم، دنیا بھی ختم، محبوب چیزیں بھی ختم، محبت کرنے والا محب بھی ختم. وہاں تفصیل کریں گے انشاءاللہ. عرض کروں گا، انسان جوان ہو تو بیوی کی خواہش ہوتی ہے. من النساء، بیوی مل گئی. پھر اب اولاد بھی تو ہونی چاہیے، کوئی بیٹا ہو. بنین، بیٹے آ گئے. اب بیٹے تو ہو گئے، اولاد تو ہو گئی، کوئی مال پیسہ بھی تو ہو، نہ خیر خرچہ چلانا ہے. بھئی ابو جی میں نے فلاں چیز لینی ہے، جیب میں کچھ نہیں. من الذہب والفضہ، کوئی مال بھی تو ہونا چاہیے. اچھا اب مال تو آ گیا، خدمت ہو رہی ہے اولاد کی بیوی کی. اب کہتے مری کی سیر کراؤ، شکر پڑیاں دیکھ رہے، سواری بھی تو ہونی چاہیے. والخیل مسومہ، خالے دودھ نہیں ملتا، بچے رو رہے ہیں. والانعام، جانور، کوئی گائے بھینس تو گھر میں ہونی چاہیے. اچھا صرف دودھ سے تو کام نہیں چل، آخر گندم بھی تو چاہیے، خرچہ بھی تو بہت زیادہ ہے کھانے پینے کا. والحرث، کھیتی، گندم. یہ ترتیب وہاں عرض کروں گا. اب آپ کو اشارہ سنایا شیخ پنج پیر رحمت اللہ علیہ کا. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ بہت معمولی نفع ہے دنیا کی زندگی کا. میں نے ابھی عرض کیا ہے سبق کے پہلے ٹائم میں، ذالک مفرد، تثنیہ، جمع سب کے لیے آتا ہے. یہ جمع کی مثال ہے. پیچھے 7 چیزیں تھیں، فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ بہت معمولی نفع ہے دنیا کی زندگی کا. واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کریم اس کے پاس ہے بہت اچھا ٹھکانہ. میری طرف دیکھیں، عرض کیا ہے وہ میلا کپڑا، اس کو سروچا کہتے ہیں، سبی کہتے ہیں، کچی کہتے ہیں، جس کے ساتھ برتن صاف کیے جاتے ہیں. ہم نے صابن لگایا اس میلے کپڑے پر، سروچے پر، برتنوں پر مارا، برتنوں کو دھو کر چمکا کر ہم نے الماری میں رکھ دیا. مولانا میری طرف دیکھیں، یہ جو پرانا کپڑا ہوتا ہے نا سروچا، جس کے ساتھ برتنوں کو مانجھا جاتا ہے، اس کو برتنوں کے ساتھ الماری میں نہیں سجایا جاتا، یہ وہیں پڑا رہتا ہے. اور میں ذالک متاع الحیات الدنیا استعمال کیا، برتن وہاں سجا دیے، یہ میلا کپڑا وہیں پڑا ہوا ہے. متاع کیا اشارہ کر دیا، فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جو چیزیں میں اللہ نے بیان کی ہے نا، اتنا نفع ان سے اٹھاؤ جتنی ضرورت ہے. ان کو دل کے خانے میں نہ سجانا، ان کو دل کے خانے میں جس طرح برتنوں کو صاف کر کے وہاں سجا دیا جاتا ہے، یہ وہیں پڑا رہے. اتنا استعمال کرو جتنی ضرورت ہے. تفسیر وہاں کریں گے، آؤ سبق پر.
فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ تخویف دنیاوی. آپ کے پاس قالوا اتخذ اللہ ولدا کا ایک حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے. ولد سے مراد حقیقی بیٹا نہیں بلکہ اس سے مراد نائب اور متصرف ہے، جیسا کہ اتخذ اللہ ولدن کی تعبیر سے ظاہر ہے. 20واں پارہ سورۃ القصص. لا تقتلوا عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. صفحہ 783. جلدی کریں، دو ساتھی مل جائیں. ضروری نہیں ہوتا ہر ساتھی کھول لے، یہ تو تائید ہوتی ہے. وَقَالَتِ امْرَأُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ. بی بی آسیہ نے کہا اس بچے کو قتل نہ کرو. کیوں؟ عَسَىٰ يَنفَعُنَا، امید ہے ممکن ہے ہمیں فائدہ دے جائے بڑا ہو کر. او نتخذہ ولدا، ہمارا بیٹا نہیں ہے اس کو بیٹا بنا لیں گے. بیٹا حقیقی ہونا اور چیز ہے، بیٹا بنا لینا اور چیز ہے. اللہ نے بیٹا بنا لیا، اپنے اختیارات اس کے حوالے کر دیے. مونا یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. 16واں پارہ کھولیں، سورۃ مریم، صفحہ کھولیں جی 634. 634 درمیان میں آیت نمبر 9. تقاد السماء، میں انتظار نہیں کروں گا آپ کا. تقاد السماوات یتفطر من، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس بات کی وجہ سے، آسمان پھٹنے کے قریب. وتنشق الارض، قریب ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے زمین. وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ گر پڑے پہاڑ کانپتے ہوئے. کیوں آسمان کیوں پھٹنے لگتے ہیں، زمین کیوں ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتی ہے، پہاڑ کانپتے ہوئے کیوں گرنے لگتے ہیں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، دعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ انہوں نے نسبت کی ہے رحمان کے لیے ولد کی. جب یہ کہتے ہیں اللہ نے اس کو بیٹا بنا لیا، نائب بنا لیا، اللہ نے اختیارات ان کے حوالے کر دیے ہیں. یہ کھوٹی قسمت کو کھڑا کرتے ہیں، ڈوبتی کشتیاں پار لگاتے ہیں. جب کسی انسان کی زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں، یہ غریب نواز ہیں، یہ گنج بخش ہیں، ساری کائنات کا نظام درم برم ہونے لگتا ہے. یہ تو میں اللہ کے حوصلے کے برداشت کر رہا ہوں. آ جاؤ، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ. مولانا سامنے جملہ لکھیں، جلدی کریں. غرق کے دو قصے، غرق کے دو قصے. نمبر 1 قوم نوح اولن، نمبر 2 فرعون ثانین. سبحان اللہ. آپ کے پاس عنوان بھی لکھا ہوا ہے تخویف دنیاوی وطلوں پر. سامنے جملہ لکھیں، یہ حاشیے پر جملہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، اور یہ متعلق ہے لا يحزنک قولہم ان العزت للہ. میرے پیغمبر ان کی باتوں پر غمگین نہ ہو. وہ یعنی انہوں نے نوح علیہ السلام کے امر کی تعمیل نہ کی. آپ پڑھتی نہیں، انہوں نے نوح علیہ السلام کے امر کی تعمیل نہ کی تو ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، تمہارے ساتھ بھی ویسا ہوگا. پڑھیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نابا نوح علیہ السلام کی خبر. کچھ یاد ہے نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ سورۃ عنکبوت میں لکھوائی تھی 1050 سال. تو عرض کیا تھا 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 950 سال تبلیغ کی. کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ شاباش، 900. اور 60 سال اس طوفان کے بعد حضرت زندہ رہے، قوم نافرمان تباہ ہو گئی. 1000. میں نے آپ کو جملہ بھی لکھوایا تھا کہ نوح علیہ السلام کا نام نوح علیہ السلام نہیں تھا، نام ان کا اور تھا. نوح کیوں ان کو کہا جاتا ہے؟ یہ باتیں ہو چکی، مولانا معذرت نہیں دوبارہ کر سکتا. حاشیہ لکھا ہوا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ. اب حاشیہ کھولنا نہیں مولانا حذیفہ، مہربانی کرو، ٹائم نہیں ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، میں نے کہا باس ایک جگہ ہوتی ہے بس. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اور پڑھیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خبر نوح علیہ السلام کی. جب فرمایا حضرت نے اپنی قوم کو اے میری قوم ان کان کبر علیکم مقامی،
خیال کرنا قلم ہاتھ میں، اگر ہے ناگوار تم پر مقامی میرا کھڑا ہونا، میرا کھڑا ہونا، میرا ٹھہرنا، و تذکیری بیایات اللہ، کیا مطلب ہے کھڑا ہونے سے؟ یعنی واو تفسیریہ، میرا نصیحت کرنا تم کو ناگوار ہے اللہ کی آیات کے ساتھ، فعلی اللہ توکل، تو لکھے فل یکن فلا ابالی، اگر تمہیں ناگوار ہے نا اللہ کی آیات کے ساتھ میرا نصیحت تو ہو پڑے، مجھے کیا پرواہ، تمہیں ناگوار گزرتا ہے تو ہوتا رہے، مجھے کیا پرواہ۔ ایک جملہ لکھا ہے علماء نے اس پر، مقامی پر سامنے لکھیں، اشارہ ہے کہ نوح علیہ السلام تبلیغی وعظ اور خطبہ کھڑے ہو کر دیا کرتے تھے۔ جلدی کریں جلدی، مقامی میں کیا اشارہ ہے؟ نوح علیہ السلام کھڑے ہو کر تبلیغ کرتے تھے، کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، میرا کھڑا ہونا تم کو ناگوار ہے۔ فعلی اللہ توکل، تو اول نفی خوف، مجھے کوئی خطرہ نہیں، تمہیں ناگوار ہے تو ہو، کیا کرو گے میرا، بس اللہ ہی پر میں نے بھروسہ کیا۔ فاجمعوا امرکم، پس تم جمع کرو معاملہ اپنا، معاملہ اپنا، فاجمعوا امرکم، نیچے لکھا ہے پختہ کرو تم اپنی تدبیریں اپنے تمام شرکا سمیت، اجمعوا امرکم، اجمعوا پر ایک لفظ لکھے عربی میں دبرو، دبرو، تدبیریں کرو تم اپنے معاملے کی، وشرکاکم، عربی والے عربی میں لکھیں ادعو شرکاکم، عبارت کیا تھی؟ ادعو، اردو والے بلا لو تم اپنے شریکوں کو، اپنی ساری تدبیریں جمع کرو اور بلا لو تم اپنے شریکوں کو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر نہ ہو تمہاری تدبیریں اور تمہارا معاملہ تم پر پوشیدہ، علل اعلان میرے خلاف منصوبے بناؤ، علل اعلان میرے خلاف جو کرنا ہے کرو، ثم اغدوا الی ولا تنظرون، پھر کر چکو میری طرف جو کچھ تم نے کرنا ہے، ولا تنظرون، مجھے ذرا برابر بھی مہلت نہ دو۔ یہ جو ہے نا ثم اغدوا الی، الی پر علماء لکھے بے معنی علیہ، بے معنی ثم اغدوا علیہ، پھر کر چکو تم مجھ پر جو کچھ تم نے کر، الیہ بے معنی علیہ، سامنے جملہ لکھیں جلدی کریں، منصوبہ دو قسم، نمبر ایک خفیہ، نمبر دو ظاہر، نمبر ایک خفیہ، نمبر دو ظاہر، خطرہ دو قسم، نمبر ایک جانی، نمبر دو مالی۔ نوح علیہ السلام نے دونوں کی نفی کی۔ آ جاؤ مولانا آیت کے اندر فٹ کریں یہ حاشیہ، فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم، تدبیریں کرو تم اپنے معاملے کی اور بلا لو اپنے شریکوں کو، پھر نہ ہو امرکم علیکم غمہ، تمہارا معاملہ تمہاری تدبیر تم پر پوشیدہ، ثم اقضوا، اور پھر کر چکو تم مجھ پر، ولا تنظرون، مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ منصوبہ دو قسم ہوتا ہے، خفیہ ظاہر، جو بھی کرو، اور نقصان دو قسم کا ہوتا ہے، جانی مالی، کرو جو کچھ کرنا چاہتے ہو، مال کو نقصان دینا ہے یا میری جان کو، بناؤ منصوبہ، خفیہ بنانا ہے خفیہ بناؤ، ظاہر بنانا ہے ظاہر بناؤ منصوبہ۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، ثانی نفع طمع، پچھلے صفحے پر دیکھیں آخری عید، اول نفی خوف، میں نوح علیہ السلام کو کوئی تم سے خوف نہیں، نمبر دو مجھے کوئی تم سے لالچ نہیں، نفی طمع۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم منہ موڑے رہو گے، لکھا اعراض کیے جاؤ گے، منہ موڑے رہو گے، فما سالتکم من اجر، نہیں مانگا میں نے تم سے کوئی اجر، میں نے تم سے کوئی مزدوری اور پیسے تو نہیں مانگے، حضرت مانگ لیتے قوم دے دیتی، جب دینا ہی نہیں تھا پیغمبر نے یہ فضول بات کی ہے۔ کیا مطلب ہے آیت کا؟ مجھے تم سے لالچ نہیں ہے، مجھے تم سے، سورۃ الشعراء میں تفصیل ہو چکی، اجرت لینا جائز ہے کہ نہیں ہے، امامت پر، خطابت پر، اذان پر، تدریس پر، ساری بات ہو چکی۔ اور تین لفظ بھی پھر دہرا دیتا ہوں،
علماء بھی انبیاء کے وارث ہیں نا، عالم کو چاہیے تما نہ کرے، کوئی دینے لگے تو منع نہ کرے، زیادہ ہو جائے تو جمع نہ کرے۔ ان اجر الا علی اللہ، نہیں اجر لکھا ہے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اوپر جملہ پڑھیں کہ تمہارے نام ماننے سے مجھے مالی ضرر کا اندیشہ ہو، تم نہیں مانو گے تو مالی نقصان ہوگا، مجھے تو کوئی فکر نہیں۔ ان اجر الا علی اللہ، میں تم سے کیوں مانگتا، پڑھو تو جملہ، تم سے کیوں مانگتا، کیوں نہیں اجر میرا مگر اللہ کے ذمے ہے، حسب وعدہ کرم الہی، اللہ نے جو آپ اپنی مہربانی سے وعدہ کیا ہوا ہے، نہیں اجر میرا مگر اللہ کریم کے ذمے ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور میں حکم دیا گیا ہوں کس بات کا، امرت ان اکون من المسلمین، کہ رہوں میں فرما بردار لوگوں میں سے، اعتقادا وعملا، عقیدہ بھی وہی رکھوں عمل بھی ویسے کروں، فرما برداروں والا۔ آپ کے پاس حاشیہ لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھیں، حاصل سب کا یہ ہے، خلاصہ حاصل، خلاصہ نچوڑ کہ تم اپنے معبودان باطلہ کو بلاؤ، میں تم کو برملا کہتا ہوں علاللان، تاکہ تمہیں خبر ہو جائے، اور جو کچھ تم نے میرے ساتھ کرنا ہے بے شک کر لو، اگر کچھ کر سکتے ہو، تم بھی مجھے برملا کہہ دو، میں بھی برملا کہتا ہوں، آؤ میدان میں۔ فَكَذَّبُوهُ، ماضی استمراری پر جھٹلاتے رہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو، جھٹلاتے رہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو، فَنَجَّيْنَاهُ، پس نجات دی ہم نے اس کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، ثمر منیبین، تکذیب کرتے رہے وہ نوح علیہ السلام کی، اوپر جملہ سو باوجود اس موعظہ بلیغہ کے، کتنی عالی شان نصیحت کی حضرت نے، ہم نے نجات دی حضرت کو، اور جو اس کے ساتھ تھے ان کو بھی فی الفلک کشتی میں، وجعلناہم خلائف، اور بنایا ہم نے ان کو جانشین، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، ثمرہ مکذبین، جھٹلانے والوں کا نتیجہ، غرق کر دی ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو۔ دیکھ تو صحیح کیسے ہوا انجام، المنذرین، ڈرائے ہوئے لوگوں کا عذاب الہی سے۔ ایک قول لکھ لیں، غرقابی سمجھ نہیں آ رہا تو غرق ہونا صرف امت نوح کے ساتھ خاص تھا، طوفان کا عام ہونا پوری دنیا میں خیر تحقیقی قول ہے۔ سورۃ ہود کے اندر بات کریں گے انشاءاللہ، یہ طوفان صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا یا پوری دنیا میں آیا تھا، پوری دنیا والا قول تحقیقی نہیں ہے، آ جائیں وہاں بات کریں گے انشاءاللہ۔ ثم بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، تخویف دنیاوی کا اجمالی نمونہ، اس پچھلی آیات کا خلاصہ کیا ہے، میں نے نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کو نہیں چھوڑا، مکے والے مشرکو تم بھی نہیں بچ سکو گے، مان لو۔ ثم بسنا، پھر بھیجتے رہے ہم، آپ تو بادشاہ ہیں نا، ناوی مانا کریں گے بھیجا ہم نے، بھیجتے رہے، ماضی استمراری، بھیجتے رہے ہم، من بعدہ رسولن، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد، رسولن کئی پیغمبر، الی قومی، اپنی قوم کی طرف، پس لے آئے وہ ان کے پاس واضح دلائل، فما کانوا لیؤمنوا، اناد قوم ضد نہیں تھے وہ قوم والے کے ایمان لے آتے، کیوں بما کذبوا بہ، با سببیہ، قلم ہاتھ میں، نہیں تھے وہ قوم والے اناد قوم ضد کہ وہ ایمان لے آتے، کیوں با سببیہ، بما کذبوا بہ من قبل، اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلا دیا تھا، بہی، ان کو، یہ بہی میں ہو ضمیر جو ہے نا یہ ماں کی طرف جا رہی ہے، فما کانو، فما بہی ماں کی طرف جا رہی ہے، یہ بما کے ساتھ، یہ جو بما کھڑا ہے کذبوا سے پہلے، نہیں تھے وہ قوم والے کے ایمان لے آتے، کس کے ساتھ، بما
ان شرائع مقدسہ کے ساتھ، ماں پر لکھیں بے ماں پر، شرائع مقدسہ پاک شریعتیں، انہوں نے جھٹلایا تھا پاک شریعتوں کو، شرائع مقدسہ کو جھٹلایا تھا انہوں نے بھی ان شرائع مقدسہ کو، من قبل، آج سے پہلے، لکھیں جی من قبل پر، اس کا کیا مطلب ہے آیت کا؟ سامنے لکھیں، ایک مرتبہ انکار کر دیا تو معاملہ ختم، پھر سوچو بچار نہ کی۔ بس مولانا عجیب بات ہے، انسان کی فطرت ایک دفعہ نہ کر دے نا، اللہ ماشاء اللہ نہ کر دے تو پھر اس سے ہاں کروانا مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ایک بار جھٹلایا نا، پھر دوبارہ ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہوئے۔ کیا جملہ لکھوایا، ایک بار انکار کر دیا تو معاملہ، پھر سوچ بچار ہی نہیں کی۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، اسی لیے مہر لگا دیتا ہے اللہ، لکھا ہے کاف تعلیلیہ ہے، وجہ بیان کرنے کے لیے آیا ہے، یہ علت ما کانوا، کیوں ایمان نہیں لا رہے تھے، وجہ کیوں، اس لیے کذالک نطبع، اسی لیے مہر لگا دیتے ہیں ہم، مولانا کذالک کے اوپر لفظ بوجہ ضد، بوجہ ضد، اسی لیے ہم مہر لگا دیتے ہیں ضد کی وجہ سے حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر۔ اوپر جملہ پڑھیں، یعنی انہوں نے حوصلے کے ساتھ، حوصلے ڈیبو گاڑی نہ بھگائیں، یعنی انہوں نے اپنے مکذب بہی کے ساتھ ایمان نہ لایا، جس کو وہ جھٹلا چکے تھے نا، اس کے ساتھ ایمان نہ لائے۔ کیوں نہ لائے؟ کیونکہ ان کے دلوں پر مہر جباریت لگ چکی تھی۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، تخویف دنیاوی کا دوسرا نمونہ آ گیا، پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، بے آیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، فاستکبروا، دلائل کے ساتھ بھیجا لیکن حالت اولا، فاستکبروا، پس وہ بڑے بنے، بڑے تھے نہیں، بڑے بنے، آکڑ کی انہوں نے، فاستکبروا، آکڑ کی انہوں نے۔ مولانا اوپر لکھا ہے دعوے کے ساتھ، جو دعویٰ موسیٰ علیہ السلام ہے، بڑے آ گئے تو جاؤ جاؤ، نہیں مانتے ہم، ہمیں سمجھانے آ گئے ہو، بڑے بنے، دعوے کو نہیں مانا، تصدیق نہیں کی۔ وَقَانُوا، علت کیوں تصدیق نہیں کی، کیوں، وجہ فرمایا وَقَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تھے وہ قوم عادی مجرم۔ اوپر لکھے نا خوگر جرائم کے، خوگر تو فارسی کا لفظ ہے، جرائم کے عادی تھے، عادی مجرم تھے، اس لیے نہیں مانا۔ نیچے جملہ لکھا ہے، یعنی طلب حق کے لیے، پڑھیں، طلب حق کے لیے غور نہ کیا بلکہ بغیر سوچے سمجھے دعویٰ کو رد کر دیا۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، حالت ثانیہ، دوسری حالت، جب کہ آ گیا ان کے بعد حق، لکھا ہے نبوت موسویہ پر صحیح دلیل آ گئی، یعنی معجزہ آ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر معجزہ آ گیا ہماری طرف سے، قالو، تو فرعونیوں نے کہا، ان ھذا لسحر مبین، یقیناً یہ جادو ہے کھلم کھلا، ہم نہیں مانتے۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتقولون للحق لما جاءکم، اب اس آیت کی ترکیبیں ہیں، حاشی پر دیکھیں، اما باقن علی ما نہ ہو، پڑھیں، یا تو یہ اپنے معنی پر باقی ہے، وہ مفعولہ محذوف، مفعولہ اس کا مفعول محذوف ہے، کیسے؟ اتقولون للحق لما جاءکم انہ سحر، اب خیال کرنا مولانا، اب آگے جو آپ کے پاس لفظ ہے نا سحر ھذا، اس کو چھپائیں، انگلی سے چھپائیں، مہربانی کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اتقولون للحق، کیا کہہ رہے ہو تم حق کے متعلق جبکہ آ گیا تمہارے پاس حق، کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، مفعول محذوف ہے، انہو سے کہ یہ جادو ہے، تم حق کو جادو کہہ رہے ہو، یہ اس کا مفعول محذوف ہے۔ اور اگر اتقولون کو ہم کریں گے تعیبون کے معنی میں، نمبر 2 دیکھیں، او بے معنی تعیبون،
او بے مانا عربی پڑھیں او بے مانا یا یہ عیب کے معنی میں واللام لبیان المعطوف فهو بمعنی فی فلا یحتاج الا حذف المفعول، اب مفعول حذف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کیا معنی؟ اطیبون للحق لما جاکم، عبارت کیا بنی؟ اطیبون للحق لما جاکم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا عیب لگاتے ہو تم حق کو، کیا عیب لگاتے ہو تم حق کو. کیا معنی؟ عیب لگاتے ہو تم حق کو. اب مفعول نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں. کیا عیب لگاتے ہو تم حق کو. السحر ھذا، کیا جادو ایسے ہوتا ہے. السحر ھذا یہ الگ جملہ ہے، السحر ھذا پر لکھیں الگ جملہ. اب مونا پھر کہتا ہوں، اگر عیب والا معنی کرو گے تو مقولہ مقدر نہیں نکالیں گے، اور تولون اپنے معنی پر ہوگا تو مقولہ مقدر ہوگا. کیا کہتے ہو تم حق کے متعلق کہ یہ جادو ہے. آگے السحر ھذا الگ جملہ ہے. السحر ھذا کیا جادو ایسے ہوتا ہے. السحر ھذا کا مطلب جادو ایسے ہوتا ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، جادو ایسے ہوتا ہے، ہوش تو کرو. ولا یفلح الساحرون، نہیں کامیاب ہوا کرتے جادوگر. نیچے بھی جملہ ہے اظہار خوارق میں، اظہار خیال کرنا جب دعوی نبوت کریں. اظہار خوارق کا معنی خلاف عادت، ایسی چیز دکھانا جو عام عادت کے خلاف ہو، جیسے معجزہ ہوتا ہے. عجیب بات ہے مولانا، سامنے جملہ لکھیں. نمبر 1، جو خدائی دعویٰ کرے اس کے ہاتھ پر خوارق ظاہر ہوتے ہیں. نمبر 2، جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کے ہاتھ پر خوارق ظاہر نہیں ہوتے. سر اٹھائیں، مہربانی کریں. کیا جملہ ہے یہ؟ میری طرف دیکھیں، جلدی کریں، بس میں انتظار نہیں کروں گا. ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے میں خدا ہوں، جیسے دجال دعویٰ کرے گا میں خدا ہوں. حدیث پاک میں آیا آسمان کو حکم دے گا بارش برسانے لگ جائے، زمین کھیتی نکال، آنن فانن کھیتی نکل آئے گی. یہ مثال دے، طوفان آ جائے گا. جو خدا ہونے کا دعویٰ کرے اللہ خلاف عادت اس کے ہاتھ پر یہ چیزیں ظاہر کرتا ہے جیسے دجال کے ہاتھ پر ظاہر ہوں گی. جو نبوت کا دعویٰ کرے ایسی خلاف عادت چیزیں اللہ اس کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہونے دیتا. فرق کیا ہے؟ میری طرف دیکھیں، نیچے نہیں دیکھنا. فرق کیا ہے مولانا؟ جو خدائی کا دعویٰ کرے انسان ہو کر اور اس کے ہاتھ پر یہ عجیب چیزیں اللہ ظاہر کرتا ہے، دجال کا بارش برسانا، طوفان وغیرہ، زمین کھیتی، ہر ایک کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بے ایمان ہے، یہ تو انسان ہے، یہ خدا ہو سکتا ہے. تو جو خدائی دعویٰ کرے اس کے ہاتھ پر اللہ خلاف عادت چیزیں ظاہر کرتا ہے، کیونکہ التباس کا خطرہ نہیں ہوتا. کیا جملہ کہا؟ شک کا خطرہ. یار یہ شاید خدا ہو، یہاں کوئی شک نہیں کر سکتا یہ خدا ہو. سارے بے وقوف آدمی، یہ انسان ہے، ہمیں پتہ ہے. اس میں خدائی کا شک و شبہ ہو سکتا؟ آگے خیال کریں، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے اگر اس کے ہاتھ پر خلاف عادت معجزے کی طرح کوئی چیز ظاہر ہو تو پھر اس کی نبوت میں شک پڑ سکتا ہے. ہو سکتا ہے یہ نبی ہو، لوگوں کو شک پڑ سکتا ہے یہ جو خلاف عادت کوئی چیز دکھا رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ نبی ہو. کیونکہ لوگوں کو شک پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کے ہاتھ پر اللہ خوارق ظاہر نہیں ہونے دیتا، کیونکہ التباس کا خطرہ ہوتا ہے، کوئی اس کو نبی نہ سمجھ لے. لیکن جو خدائی کا دعویٰ کرے اس کے ہاتھ پر خوارق اللہ ظاہر کرتا ہے، کیونکہ خدائی میں شک کا خطرہ. پتہ نہیں بات سمجھی ہے کہ نہیں؟ بڑی اونچی بات میں نے کر دی. قالوا انا دیکھو مجیتنا لتلفتنا ما وجدنا علیہ آبانا. جادو کام گھر کامیاب نہیں ہوا کرتے جب نبوت کا دعویٰ کریں. کیا کریں؟
نبوت کا دعویٰ کریں. جب نبوت کا دعویٰ جادوگر کرے گا وہ خرق عادت چیز تو پیش ہی نہیں کر سکے گا، کامیاب کیسے ہوگا؟ قالوا اجئتنا تلفتنا ما وجدنا علیہ آبانا. انشاءاللہ سورۃ طٰ میں لفظ دکھاؤں گا، ولا یفلح الساحر حیث اتی. جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتا جب معجزے کے مقابلے میں آئے. کس کے مقابلے میں آئے؟ معجزے کے مقابلے میں. وہاں بحث کریں گے انشاءاللہ. انہوں نے کہا جے تنا غلطی مس بھی ان کو دیکھو کہ آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ ہٹا دے تو ہم کو. لکھا ہے جہالتن بعدت عجز. جواب تو ان کے پاس تھا ہی نہیں، عاجز بن گئے. وہ لاٹھی والے معجزے کو جادو کہہ رہے تھے، ہاتھ والے معجزے کو جادو کہہ رہے تھے، تو اب جواب تو منہ سے شرم کرو، جادو ایسے ہوتا ہے؟ جادو میں تو حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، اس کی حقیقت تبدیل ہو گئی ہے. میں نے عرض کیا تھا جب مقابلے والی بات آئی تھی جادوگروں کی، شرم کرو. اب جواب سے آجز ہو گئے تو کہنے لگے کہ آیا ہے تو ہمارے پاس تاکہ ہٹا دے تو ہم کو، پھسلا دے تو ہم کو ان سے، مذہب سے پایا جس پر اما پر مذہب لکھیں اس طریقے اور مذہب سے ہٹا دے. پایا ہم نے جس پر اپنے باپ دادا کو. وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ. اور ہو جائے تم دونوں کے لیے سرداری. تم سردار بننا چاہتے ہو دونوں بھائی فی الارض، مصر کی سرزمین میں، اس ملک میں. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ. نہیں ہم تم دونوں کے لیے قطعاً تصدیق کرنے والے. مومنین لکما، ایمان کا صلہ لام آ جائے تو مانا تصدیق والا ہوتا ہے. خوب سمجھ لو ہم تم دونوں کی تصدیق نہیں کریں گے. سبحان اللہ. وقال فرعون، تدبیر فرعونی. فرعون نے کہا ایتونی لے آؤ میرے پاس بکل ساحر علیم، تمام ماہر جادوگر. تمام سے مراد یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی ہیں پورے ملک میں سارے لے آؤ. لکھا ہے الاستغراق عرفی، الاستغراق حقیقی نہ، عرفی سے کیا مراد ہے؟ نیچے لکھا ہے جو ہماری حدود مملکت میں ہیں کون سے جادوگر تمام لے آؤ جو ہماری بادشاہی کی حدود میں. یوں نہیں ہے کہ ساری دنیا کے جادوگر جمع کر کے لے آؤ، نہ، کل حقیقی نہیں، کل استغراق کی ہے. جیسے سورۃ نمل میں ہم نے پڑھا تھا اوتیت من کل شیء، ملکہ بلقیس کو ہر ایک چیز دی گئی تھی. سب کچھ تو نہیں دیا گیا تھا، حکومت چلانے کے لیے جو چیزیں ضروری تھی وہ دی گئی تھی. فلما جا سارا کیفیت مقابلہ، جبکہ آ گئے جادوگر. فرمایا ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، آپ پڑھ چکے ہیں، انہوں نے کہا حضرت آپ پہل کر دیں یا ہم پہل کریں؟ نہیں تم کرو. قال لهم موسیٰ کو، حضرت نے ان کو فرمایا تم ڈالو مان تم ملکون، جو تم ڈالنے والے ہو. میں نے یہاں بحث کی تھی، آپ کو حاشیہ لکھوایا تھا. حضرت فرما رہے تم ڈالو، جادو کا حکم دے رہے ہیں. جادو تو کفر ہے، پیغمبر کفر کا حکم دے رہا ہے. میں نے آپ کو اس کی وجوہات بہت ساری لکھوائی تھی، پتہ نہیں ذہن میں خاکہ ہے کہ نہیں. اب میں صرف ایک بات کرتا ہوں بس، باقی چیزیں وہاں لکھی ہوئی ہیں. ایک پہلو مراد لیا، پہل کرنا مراد ہے، امر برائے حکارات ہے، چونکہ حضرت کے پاس وہی ساری باتیں وہاں میں نے لکھوا دی تھی. اب ایک بات کہتا ہوں، الکومان تم ملکون، امر برائے حکارت. یار میرا کیا سر کھاتے ہو، ڈالو ڈالو جو کوئی تم ڈالنے والے ہو. اب مولانا معذرت، اب میں سریکی میں جملہ کہوں گا. بلوچستان معذرت، مولانا افضل کدھر بیٹھے ہیں؟ کراچی معذرت، یہ مہربانی. الکومان تم ملکون، ہمارے استاد مانا کرتے تھے. میرا کیا سر گئے جیرا مکالا ملنا نے مل گھنو، میدا کے رہاں کھان دیو ملو مکالا جیرا ملنا نے. الکومان تم ملکون، میاں صاحب اے مانا سمجھ آیا؟ خیال کرے. فلما الکو، جب کہ انہوں نے ڈالا، رسیوں کو ڈالا، اپنی لاٹھیوں کو ڈالا. قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما جے تم بہ السحر، جو تم نے پیش کیا ہے، ما جے تم بھی، جو تم نے پیش کیا ہے، سر جادو یہ ہے جو تم نے پیش کیا ہے. جادو یہ نہ وہ، اوپر جملہ پڑھے، نہ وہ جس کو فرعون جادو کہتے، وہ جادو نہیں، یہ جادو ہے. ان اللہ سیبتلہ، یقین اللہ کریم ابھی ابھی اس کو درم برم کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین الا تولہ، کیوں درم برم کرے گا؟ اس لیے وجہ، یقین اللہ کریم نہیں بننے دیتا کام فسادیوں کا. جو معجزے کے ساتھ مقابلہ کریں اللہ انہاں دا کام توڑ نہیں چڑھن دیندا، اللہ نہیں بننے دیتا کام فسادیوں کا. اور دوسری علت، دوسری وجہ کیوں اللہ درم برم کرے گا، دوسری وجہ
وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور ثابت کرتا ہے اللہ کریم حق کو، حق کے نیچے لکھا ہے معجزے کو، بے کلمات اپنے وعدوں کے ساتھ، معجزے کو اللہ ثابت کرتے اپنے وعدوں کے ساتھ، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مرچیں لگے مجرموں کو، اگرچہ یہ بھائی معنی نہیں ہے، مہربانی کرو، یہ تو میں نے مفہوم عرض کیا، مجرموں کو مرچیں کیوں نہ لگیں، اگرچہ وہ برا مانے، اللہ حق کو اپنا وعدہ ہے اس کا ثابت کر کے رہے گا۔ چلو جی پھر زور کے بعد انشاءاللہ